الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی آج ہم 8ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ 8ویں پارے کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات میں یہ بیان کرتا ہے کہ یہ کفار، یہ مشرکین، انکار حق کرنے والے، ان کی ضد اور ان کے تعصب کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم ان کی طرف ملائکہ کو نازل کرتے اور یہ ان سے مردے یعنی موتا ان سے کلام کرتے اور ہم ہر شے کو گروہ در گروہ ان کے سامنے اگر ہم لے آتے تو ما کانوا لیؤمنوا، تو انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا تھا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، ولیکن اکثرہم یجہلون، ان میں سے اکثریت جاہل ہے۔ یعنی ملائکہ بھی ان کے سامنے آ جاتے اور مردے بولنے لگ جاتے اور ہر شے گروہ در گروہ ان کے سامنے آ جاتی تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے انسانوں اور جنوں میں سے جو شریر تھے، شر پسند تھے، شیاطین، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ یہ ایک دوسرے کی طرف پرفریب باتیں یہ وحی کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو آپ ان کو ان کی اسی افطرا پردازی میں جو یہ افطرا پھیلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، ان میں ان کو چھوڑ دیجئے۔ یہاں پر جو لفظ زخرف کا استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے زینت، یا اس کو ملمہ کاری جیسے ہم کہتے ہیں، کوئی چیز اندر سے کچھ ہوتی ہے اور باہر سونا چاندی کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے، تو یہ ملمہ کاری ہوتی ہے۔ یعنی اوپر سے تو وہ اچھی نظر آئے لیکن انجام کے لحاظ سے اور باطن کے لحاظ سے وہ بری شے ہو، اس کو عربی زبان میں زخرف کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ان کا جو باہمی تعلق ہے، یعنی شیاطین الانس والجن کا جو تعلق ہے، یہ تعلق صرف اور صرف دکھاوے کا تعلق ہے، ملمہ کاری کا تعلق ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل جو دوستی ہے، تعلق ہے، وہ اللہ کا تعلق ہے اور اللہ کے بندوں کا آپس میں تعلق ہے، یعنی مومنوں کے دوست ہیں آپس میں۔ اور اس سے آگے آیت نمبر 121 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ دراصل قوم یہود عربوں کے ذہنوں میں سوالات اور ایسے اشکالات اور شبہات پیدا کرتے رہتے تھے کہ جس سے وہ ایمان لانے کے بجائے وہ سوالات اور اعتراضات پیدا کرنے کی طرف جاتے تھے۔ اللہ پاک نے بیان کیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ جس پہ اللہ کے سوا کسی کا ذکر کیا گیا، اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو وہ تم نہ کھاؤ۔ اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور وہ فسق ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیاطین یہ اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں بات کو ڈالتے ہیں، القاء کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اچھا، جب وحی کرتے ہیں یا ان کے دل میں کوئی بات ڈالتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، وہ تم سے پھر جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑا تم سے الجھتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر قوم یہود عربوں کے ذہن میں یہ شبہات اور یہ سوالات
پیدا کرتے تھے کہ یہ کیسی عجیب بات ہوئی کہ خدا مارے تو حرام، ہم ماریں تو حلال۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی جانور کو مار دیتا ہے، وہ مر جاتا ہے، تبھی موت مرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ کیسی عجیب بات ہے کہ خدا اگر کسی جانور کو مارتا ہے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، اور ہم اگر کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے حلال کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، تو وہ جائز اور حلال ہو جاتا ہے۔ یہ کیا لاجک اور یہ کیا منطق ہے؟ یعنی اس طرح کے سوالات کفار و مشرکین کے ذہن میں، عرب والوں کے ذہن میں یہ قوم یہود پیدا کرتے تھے تاکہ یہ لوگ اسلام کی طرف راغب نہ ہو، اسلام قبول نہ کریں۔ اور ویسے بھی کفار اور مشرکین کا جو عقیدہ اور دین تھا وہ تو ویسے بھی شرک تھا، توہمات پر ان کے نظریات مبنی تھے، اور آگے جا کر ہم تفصیل کے ساتھ اس پر بات کریں گے۔ اب اس کے بعد 122 اور 125 میں تقابل کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ یعنی تقابل سے مراد یہ ہے کہ دو گروہ اور دو فرد، ان کا تقابل کر کے بتایا گیا ہے کہ فائدے میں کون ہے، ہدایت پر کون ہے، اور کامیاب کون ہے۔ پہلا کون شخص ہے؟ فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کہ وہ شخص کے جو مردہ تھا ہم نے پھر اس کو زندگی دی۔ یعنی مردہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ایمان پر نہیں تھا، گمراہ تھا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور پھر وہ لوگوں میں نور لے کر چلتا ہے، اور یعنی اس کے پاس نور آ گیا، ایمان آ گیا۔ کَمَن مِثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے کہ جو ظلمات میں، لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، اور پھر وہ ان ظلمات سے نکلنا بھی نہیں چاہتا۔ ایک وہ شخص کہ جو ایمان سے پہلے محروم تھا لیکن ایمان اس نے قبول کیا، یعنی ایمان اس کو ملا تو اس کی روح زندہ ہو گئی، وہ زندہ انسان بن گیا، اور پھر وہ اسی ایمان کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا تھا، ان کو ایمان کی دعوت دیتا تھا، بلاتا تھا۔ اور دوسرا شخص کون ہے؟ وہ شخص ہے کہ جو اندھیروں میں ہے اور وہ ان اندھیروں سے نکلنا بھی نہیں چاہتا۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اور جو یہ کافر لوگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ ان کے اعمال مزین کر دیے گئے، خوبصورت کر دیے گئے۔ یعنی یہ اب مطمئن ہیں اور اپنے برے اعمال کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اس پر بحث کرتے ہیں، ضد کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ بالکل درست ہے۔ اب اس کے بعد یہ آیت نمبر 122 ہے۔ 125 میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو افراد کا ذکر کیا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، ایک وہ شخص ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو شرح صدر عطا کرتا ہے، اس کو ایمان عطا کرتا ہے، اسے یقین عطا کرتا ہے، اسے اطمینان عطا کرتا ہے، ایمان پر، اسلام پر، قرآن پر، ذات رسول پر، عقیدہ توحید پر، آخرت پر اسے تیقن اور یقین اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص کون ہے؟ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، یہ دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا۔ اب اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب بھی اس کے سامنے دین کا ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اس کی روح بند ہونے لگ جاتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے روح اس کی آسمان کی طرف جا رہی، یہ اس کی حالت ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے نا، اللہ تعالیٰ ان پہ گندگی کو ڈال دیتا ہے، ناپاکی کو۔ شرک خود ناپاکی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بےایمانی کو، گمراہی کو، کفر کو ان پر ڈال دیتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر دو لوگوں کا ذکر کیا، ایک وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کو پسند کرتا ہے۔ اور دوسرا شخص کون ہے؟ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو گمراہ ہو جاتا ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے سامنے دین کا ذکر کیا جائے، کسی اچھی بات کا ذکر کیا جائے تو اس میں گھٹن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے روح اس کی آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ حقیقت میں گندگی اور غلاظت ہوتی ہے اس کے عقائد کی، اس کے شرک کی، اس کے توہمات کی، کہ جس کی وجہ سے اس کی یہ کیفیت ہونے لگ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور پھر اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اسلام کے لیے کھولنا در حقیقت دین کا تفقہ ہے، دین کی سمجھ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے دین کا علم عطا کرتا ہے۔ اب اس میں سورت میں یعنی 8ویں پارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الانعام میں دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔
ایک گروہ ہے جن اور دوسرا گروہ ہے انس کا۔ اور آیت نمبر 128 اور پھر اس سے آگے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ، کیونکہ پہلے آغاز میں ہی 8ویں پارے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن و انس میں سے جو شر پسند ہیں، جو شر پھیلاتے ہیں، جو منفی سوچ کے لوگ ہیں، تخریب کار ہیں، اللہ نے ان کا ذکر کیا جن و انس میں سے۔ تو اب انہی کے متعلق یہ بات چل رہی ہے، یہی شر پسند لوگ ہیں جن و انس۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ راہبر ہیں، رہنما ہیں، یہ سردار ہیں، یہ رئیس ہیں، کہ جن کے بارے میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، کہ اللہ ان کو قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا۔ یا معشر الجن، اللہ پر فرمائے گا اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، کہ تم نے انسانوں سے بہت کچھ لے لیا، تم نے یعنی تم نے نوع انسانی پہ ہاتھ صاف کیا، اچھے طریقے سے ان کو تم نے استعمال کیا۔ وقال اولیاء من الانس، اور ان کے جو دوست ہوں گے انسانوں میں سے وہ کیا کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے کو استعمال کیا ہے، یعنی ان کے بھی مفاد تھے، ہمارے بھی مفاد تھے، اور ہمارا جو یک نکاتی ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اسلام کو قبول نہیں کرنا اور لوگوں کو خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری سے ہم نے باغی کرنا ہے۔ یہ ہمارا یک نکاتی ایجنڈا تھا جس پر ہم دونوں گروہوں نے مل کر عمل کیا، کام کیا۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور پھر ہمیں ہماری مدت اور یہ مہلت ہمیں پہنچ گئی جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، یعنی ہم نے دنیا میں اپنی زندگی میں جو کچھ کیا، پھر اس کے بعد موت طاری ہوئی، اب ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ نے چاہا۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ سزا اور معافی، سزا دینا، عذاب دینا اور معاف کر دینا، یہ صرف خواہش پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ حکمت اور علم پر مبنی ہے۔ اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے کریکٹر، کردار، ذہنیت، سوچ، انسان کا تعصب، ہٹ دھرمی، گناہ کرنے میں کون سا جذبہ انوالو تھا اس کو دیکھے گا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ فرما دیا الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا، ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ یعنی مشیت کا بھی ذکر کر دیا، اور مشیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت کا اور علم کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا۔ یعنی مطلب یہ نہیں کہ صرف خواہش پر مبنی سب کچھ ہے، بلکہ اللہ کا ارادہ بھی ہے، اور پھر حکمت بھی ہے، اور پھر علم بھی ہے۔ اب اس کے بعد پھر جن و انس کے گروہ کو مخاطب کیا، فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے گروہ، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے، یقصون علیکم آیاتی، کہ وہ میری آیات کی تم پر تلاوت کرتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں آج کے اس دن سے وہ ڈراتے بھی تھے، تمہیں بتاتے تھے کہ یہ قیامت کا دن آئے گا، آخرت کا، عدالت لگے گی، حساب و کتاب ہوگا۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ اسی دن، قیامت کے دن، اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو گمراہ کر دیا تھا۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ قیامت کے دن یہ کہیں گے، یعنی اپنے خلاف گواہی دیتے ہوئے، کہ ہم ہی کافر تھے، ہم ہی نافرمان تھے، ہم ہی منکر تھے، یہ ہماری ہی غلطی ہے۔ اب اس کے بعد، اس آیت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بات کو واضح کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرا رب ظلم کی وجہ سے کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، ہلاک اس وقت کرتا ہے کہ جب اس بستی کے رہنے والے غافل، جاہل ہوتے ہیں، ناواقف ہوتے ہیں، جب اس بستی کے رہنے والے اپنے جذبات کو فالو کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، حقیقت کی طرف نہیں آتے۔ تو یہاں پر اللہ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی قوم کو تباہ کرتا ہے یا ہلاک کرتا ہے تو وہ خدا نعوذ باللہ کوئی ظلم کی وجہ سے کرتا ہے یا بے سبب کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے، اور اس کا فیصلہ مشیت اور حکمت اور علم کے مطابق ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
مشرکین کی جو رسومات تھی اور جو انہوں نے عبادت کے طریقے گھڑ رکھے تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ 136 سے اس کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے پیدا اللہ نے کیا ہے کھیتی اور انعام چوپائے جانور، ان کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن انہوں نے اللہ کے لیے ان میں سے ایک حصہ مقرر کر دیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو حصہ مقرر کرنے کا طریقہ ہے اس کو ایک طنز کے انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے اپنے خیال کے مطابق اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے، یعنی ہمارے جو شریک ہیں ان کے لیے، اور جو ان کے شرکاء کا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شرکاء کو پہنچ جاتا ہے۔ ساء ما یحکمون، یہ کتنا برا یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ جو اللہ کا حصہ ہے وہ تو ہے غریبوں کا، ضرورت مندوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، لیکن جو ان کے بتوں کا، شریکوں کا حصہ ہے وہ ہے مجاوروں کا، آستانے پر بیٹھنے والوں کا، گدی نشینوں کا، پجاریوں کا، اور وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو قرآن اندازی یا دوسرے طریقے سے جسے ہم نے کل پڑھا تھا ازلام کے ذریعے سے، اور جو تیر اندازی کے ذریعے سے، جوے کے ذریعے سے جو وہ لوگوں کی قسمت کا حال بتاتے تھے، وہ جو اللہ کا حصہ تھا وہ تو ان کو چلا جاتا تھا پجاریوں کو اور وہاں پر بیٹھنے والے جو لوگ تھے ان کو، لیکن جو ان کا حصہ تھا وہ خدا کو نہیں جاتا تھا۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر کیا انداز تھا اور فیصلہ کرنے کا اور ڈنڈی مارنے کا کیا طریقہ تھا کہ خدا کا حصہ تو ادھر چلا جاتا تھا، ادھر کا حصہ ادھر نہیں آتا تھا، اس لیے کہ خدا کا حصہ تو غریبوں کا تھا، اور جو بتوں کا حصہ تھا وہ تھا ان کا اپنا، انہوں نے مل جل کر کھانا تھا، تو خدا کے حصے کو ادھر بھیج دیتے تھے، ادھر کے حصے کو خدا کی طرف نہیں لاتے تھے کیونکہ وہ اجتماعی کاموں میں خرچ ہوتا تھا۔ اب ہم نے کل کے درس میں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، ان کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ یعنی ان جانوروں کو وقف کر دیا جاتا تھا دیوتاؤں اور بتوں کے لیے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان سب باتوں کو بیان کیا، اور دو مقام میں صرف یہاں پر اس حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے آیت نمبر 143 میں یہ فرمایا کہ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے بتاؤ سند کے ساتھ اگر تم سچے ہو، یعنی یہ جو تم نے عقائد گھڑ لیے ہیں کہ شریکوں کے لیے جانوروں کو وقف کر دیتے ہو، ان کو ذبح کرتے ہو، پھر اس گوشت کی یا جو کچھ بھی آتا ہے اس کی تم تقسیم کرتے ہو، یہ جو تم نے عبادت کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ بتاؤ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، کہ اس پر تمہارے پاس کوئی سند ہے اگر تم سچے ہو، کوئی سند لاؤ نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سند کے ساتھ بات کرتا ہے اور ہر بات کو اس طرح بیان کر دیتا ہے کہ جس سے انسان کی عقل اور انسان کی فطرت بھی اسے قبول کرتی ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 144 میں پھر اسی بات کو بیان کیا، فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے یا تم گواہ تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا، اس کی وصیت کی، یعنی یا تو کوئی ایسی بات بتاؤ کہ تم موجود تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر وحی کی، تمہیں بتایا، تم سامنے موجود تھے کہ یہ اس طرح تم نے کرنا ہے، اس طرح عبادت کرنی، اس طرح بتوں کی پوجا کرنی ہے، یا ان کے لیے تم نے نظر و نیاز کو ماننا ہے، کیا کوئی ایسی بات تمہیں اللہ نے کہی ہے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، اس سے بڑھ کر کون ہوگا ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے۔ علم سے مراد کیا ہے؟ وحی الہی ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ قوم ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ تقریباً 2 رکوع بنتے ہیں، ان 2 رکوعوں میں کفار و مشرکین کے عقائد، ان کا طریقہ عبادت کو، ان کے رسومات و بدعات کو سب کو بیان کر دیا، اور اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ اس پر تمہارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے، کوئی علم تمہارے پاس اس پر نہیں، کوئی سلطان تمہارے پاس اس پر نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر تم یہ کہو کہ یہ ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ تم اس طرح کرو۔
اس لیے کہ جو کچھ بھی وہ کرتے تھے اس کی نسبت کرتے خدا کی طرف تھے۔ قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے اللہ کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، زمین و آسمان کو کس نے بنایا؟ وہ کہیں گے کہ اللہ نے بنایا۔ انسان کو تمہیں کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اس کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ وہ اللہ چلا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں تو اللہ کی طرف منسوب کرتے اور مانتے تھے، تو لیکن اپنے بتوں کو خدا کا وزیر اور نمائندہ بناتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے سفیر اور اپنے نمائندے مقرر کیے ہوئے، اگر ہم ان کی خوشنودی حاصل کر لیں گے تو در حقیقت ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد حقیقی تعلیم کیا ہے؟ یہ ہے اصل جسے اسلام اور قرآن بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر ہے 145، فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی کی گئی حرام کردہ کھانے والے پر جو وہ کھاتا ہے، یعنی میری وحی میں جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے وہ کیا ہیں؟ الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ وہ مردار ہے، او دمم مسفوحا، یا بہایا ہوا خون ہے، او لحم خنزیر، یا وہ خنزیر کا گوشت ہے، فإنہ رجس، بے شک یہ رجس ہے، او فسقن، یا فسقن، یا پھر نافرمانی کرتے ہوئے، اہل لغیر اللہ بہ، کہ جو غیر اللہ کے لیے پھر وقف کر دیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ ان کو کہیے بھئی میری طرف جو وحی کی جاتی ہے اس میں تو یہ چند چیزیں جو حرام کی گئی، تم نے تو ایک لمبی لسٹ اور فہرست بنا لی ہے، کفار و مشرکین نے بھی اور اہل کتاب نے بھی۔ اور فرمایا فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، پس جو شخص مجبور ہو گیا تو نہ چاہنے والا اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، یعنی اگر مجبوری میں اگر اس کو کچھ حرام کھانا ہے تو پھر چاہنے والا بن کر نہیں اور نہ حد سے بڑھنے والا بن کر، بلکہ اس حد تک کھانا کہ جس سے زندگی محفوظ ہو جائے، اور اس طرح نہ کھائے کہ انسان حد سے زیادہ اس چیز کو اپنی خوراک بنا لے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک تیرے رب غفور رحیم ہے۔ اب اس کے بعد کفار و مشرکین کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان چیزوں کو بیان کر دیجئے۔ یہ بیان ہو گئی۔ ان کے بیان کرنے کے بعد اب قوم یہود نے جو اپنے اوپر حرام کیا یہاں پر پھر اس کو بھی بیان کر دیا۔ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، کہ جو یہودی لوگ تھے ان پر ہم نے حرام کیا۔ اب دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے حرمنا، ہم نے حرام کیا، حالانکہ انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آگے جا کے بیان کرتا ہوں کہ ہم نے حرام کیا کس کو؟ کل ذی ظفر، ناخن والے جو جانور ہیں ان کو حرام کیا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، یہ گائے اور بکری، حرمنا علیہم شحومہما، ان کی چربی کو بھی حرام کر دیا، الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او مختلط بعظم، مگر وہ کہ جو پیٹھوں پر لگی رہی یا انتڑیوں میں لگی رہی یا ہڈیوں کے ساتھ جو جڑی رہی، ان کو کہا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، باقی حرام ہے۔ خود فرما دیا کہ ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کی اسی نافرمانی کی ہم نے ان کو سزا دی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ حرمنا، ہم نے حرام کیا۔ اب حرام کی دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر رحمت فرماتا ہے تو بیان کر دیتا ہے کہ یہ حرام ہے، کہ جیسے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ ایک حرمنا جب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حرام کیا، اس سے مراد یہ کہ جب ایک قوم اپنے اوپر کئی چیزوں کو حرام کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو چھوڑ دیتا ہے، وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام ہی کیے رکھتے ہیں اور خود ہی مشقت میں پڑے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس حرام کرنے کو واضح نہیں کرتا، انہیں بتاتا نہیں ہے کہ بھئی یہ حرام ہے تم یہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے حرام کیا۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ یہ لوگوں کے لیے ان کے لیے سزا یہ چیز بنے اور ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جسے اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا انہوں نے اس کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا۔ جیسے ہم چوتھے پارے میں پڑھ کر آئے تھے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے کے سارے کھانے حلال تھے،
مگر جو بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس کو حرام کیا، یعنی جس کو اپنی طبعی ذوق کی وجہ سے نہیں کھایا، بعد میں پھر اس کو تورات میں بھی لکھ دیا گیا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 151۔ اب یہاں پر پھر اسلام نے جن چیزوں کو حرام کیا انہیں واضح یہاں پر کر دیا گیا۔ فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم پر تلاوت کروں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا۔ کیا حرام کیا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم نے اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہیں کرنا، نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور نہ تم قریب جاؤ بدی کے جو ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے۔ بدی یعنی یہاں پر آگے جا کر سورۃ الاعراف میں بھی اس بات کو بیان کیا ہے، فواحش کے قریب نہیں جانا۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی احسن، اور یتیم مال کے یتیم کے پاس بھی نہیں جانا۔ ہاں اگر جانا ہے تو بہتر جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ کرو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائیں، یعنی جب وہ جوان ہو جائیں تو پھر ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، انسان کے انصاف کے ساتھ ناپ اور تول کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی انسان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ یعنی یہ بیان کر دیا کہ یہ جو احکام ہم نے بیان کیے ہیں نا، یہ تمہاری استطاعت اور تمہاری ہمت کے مطابق ہیں، تم ان کو سر انجام دے سکتے ہو۔ یہ ایسے احکام نہیں ہیں کہ جن کو تم سر انجام نہ دے سکو، تمہاری طاقت اور قوت اور تمہاری استطاعت سے باہر ہو، یہ ایسے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکام دیے یہ انسان کی وسعت اور طاقت کے اندر آتے ہیں۔ ہاں اگر استثناء موجود ہے ان کی ادائیگی میں، اگر کوئی رکاوٹ ہے، انسان کی صحت کا مسئلہ ہے اور دیگر مسائل ہیں، تو وہاں پر انسان کو استثناء حاصل ہے۔ جس طرح فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فرما دیا کہ حرام چیزوں کو انسان کھا سکتا ہے مجبوری میں، نہ چاہنے والا بن کر اور نہ حد سے بڑھنے والا بن کر تو کھا سکتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان مکلف نہیں رہتا تو پھر حکم اٹھ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بولو بات کہو تو عدل کی بات کہا کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر تمہارے رشتہ داری کیوں نہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کیا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ ہے وہ بات کہ جس کا تمہیں رب حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، فرمایا یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی پیروی کیا کرو۔ اب اس کے بعد دین اسلام کو بیان کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، تقسیم کر دیا تھا، یعنی فرقوں میں بانٹ دیا تھا۔ اور یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر تم ایک نیکی کرو گے تو اس کا اجر تمہیں 10 گنا ملے گا، اگر ایک برائی کرو گے تو ایک برائی کے بدلے میں ایک برائی ہی ہوگی، یعنی اس کی سزا دگنی یا زیادہ نہیں ہوگی، جتنا گناہ اتنی ہی سزا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر آیت نمبر 161 میں اور 63 اور 64 میں، 163 164 اس میں قل کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیے، کیا فرمائیے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت دی سیدھی راہ کی، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، اور دین فطرت کی اور ملت ابراہیم کی، وہ ابراہیم کی جو یکسو ہو کر اپنے رب کی عبادت کرنے والا تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ اور پھر آیت نمبر 163 میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں مسلمانوں میں سے سب سے پہلا مسلمان ہوں، فرما برداروں میں سے سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ اور پھر آیت نمبر 164 میں پھر فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اغیر اللہ یبغی ربا وہو رب کل شیء، کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو رب مان لوں؟ ہر شے کا رب اللہ ہے،
ولا تکسب کل نفس الا علیہا، جو ہر نفس جو کماتا ہے برا کماتا ہے وہ اسی کے خلاف ہے، یعنی اس کی سزا اسے ملے گی، اس کا وبال اس پر ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا، کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تمہارا لوٹنا تمہارے رب کی طرف ہوگا، پھر وہ تم سے پوچھے گا، تمہیں متنبع کرے گا اس بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی آج دنیا میں تم اپنے ہوائے نفس کے پیچھے چلتے ہو، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہو، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہو، تعصب کی وجہ سے، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے حق کو جھٹلا دیتے ہو، اختلافات پیدا کر دیتے ہو، اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہو۔ اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا، اس لیے فیصلہ ہوگا کہ اب تم میں اللہ کا رسول موجود ہے جو تمہیں حق کی دعوت دیتا ہے، دین اسلام کی طرف بلاتا ہے، ملت ابراہیمی کی طرف بلاتا ہے، لیکن تم اس کی بات کو نہیں سنتے اور اس کی پیروی نہیں کر رہے۔ اب قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، وہاں پر پھر سارے نتارے اور سارے فیصلے ہوں گے۔ اب اس کے بعد سورۃ الاعراف ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چند بنیادی باتوں کو بیان کر دیا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ بستیوں کی ہلاکت کیوں ہوتی ہے کہ جب پیغمبر ان کے اندر موجود ہوتا ہے وہ پیغمبر کی نافرمانی کرتے ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ بھی بیان کر دیا کہ نیک اعمال کا وزن جن کا بھاری ہوگا تو وہ فلاح پا جائیں گے، اور وہ لوگ کہ جن کا وزن نیک اعمال کا کم ہوگا وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رکوع میں یہ فرما دیا کہ ان مشکلات میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ مکمل ترجمے کے ساتھ میں آپ کو سنا دوں، اس لیے کہ اس میں بڑے اہم نکات ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی تخلیق کا ذکر ہے، اور پھر اللہ نے جب ابلیس سے سجدے کا کہا اس کا بھی بیان اس میں ہے، اور پھر ابلیس نے کیسے آدم و حوا کو بہکایا اس کا بھی بیان اس رکوع میں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورت بنائی، تمہیں شکل دی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے کہا ملائکہ سے سجدہ کرو آدم کو۔ اللہ جب یہ فرماتا ہے ساری انسانیت کو تمہیں پیدا کیا، تمہیں شکل دی، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ پہلے فرد تھے، نمائندے تھے انسانیت کے، تو اس لیے گویا کہ ان کو پیدا کرنا، ان کو شکل دینا، وہ گویا کہ انسانیت ہی کو پیدا کرنا اور انسانیت کو شکل دینے کے مترادف ہے۔ اب اس کے آگے فرمایا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اور قرآن پاک میں سورۃ الکہف میں بیان کیا گیا کہ جو ابلیس تھا اس کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی، وہ خود یہاں پر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قَالَ مَا مَنَعَكَ، کہ ابلیس تجھے کس چیز نے روکا، اللہ تسجدہ کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جب کہ میں نے تجھے حکم دیا ہے، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اب اس کی بات جو اس نے کہی، جو مقدمہ باندھا، وہ مقدمہ غلط نہیں ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں تعلیم، جن و انس کو تعلیم یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا اس کے حکم میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس کے سامنے تم نے اپنے سر کو ہر صورت میں جھکانا ہے، اس لیے کہ آگ بلندی کی طرف جاتی ہے اور مٹی پستی کی طرف آتی ہے۔ آگے فرمایا قال فاہبط منہا، اللہ پاک نے فرمایا یہاں سے نیچے اتر جا، فما یکون لک، تیرا یہ حق نہیں تھا، ان تتکبر فیہا، کہ تو یہاں پر تکبر کرتا، فخرج انک من الصاغرین، اور تو نکل جا، انک من الصاغرین، صاغرین میں سے تو ہوگا، یعنی صاغرین میں سے ہونے سے مراد یہ ہے کہ صاغر وہ ہوتا ہے کہ جو خود کم تری کو چنتا ہے اپنے لیے، برتری بھی اس کو مل سکتی ہے، بلند مقام اور مرتبہ بھی مل سکتا ہے۔ اگر وہ فرشتوں کے ساتھ اپنے سر کو جھکا دیتا اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہو جاتا، لیکن یہ صاغرین میں سے ہے کہ اس نے خود ہی اپنے لیے پستی کو چنا، پستی کا انتخاب کیا اور کم تری کا انتخاب کیا۔
قال انظرنی الی یوم یبعثون، اب شیطان نے کہا کہ مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن یہ اٹھائے جائیں گے، ان کی بعثت ہوگی۔ قال انک من المنظرین، اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہے۔ قال فبما اغویتنی، اب دیکھیے کہ کس طرح گستاخانہ انداز میں اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے فبما اغویتنی، کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا یا گمراہی میں مبتلا کیا، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، تو میں اسی طرح ان لوگوں کی راہ میں بیٹھوں گا اور پھر ان کو سیدھی راہ سے میں گمراہ کروں گا، ان کی گھات لگاؤں گا، ان کے تعاقب میں رہوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال اخرج منہا مذموما مدحورا، اللہ پاک نے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے کہ تو ذلیل کیا ہوا اور تو ٹھکرایا ہوا ہے۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، کہ ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو میں تم میں سے، فرمایا کہ تم سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا، یعنی جو تیری پیروی کرے گا، تیرے نقش قدم پر چلے گا، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ جہنم کو میں ان سے بھر دوں گا۔ وَيَا آدم اسکن، اے آدم ٹھہر جا، انت وزوجک الجنت، تو اور تیری بیوی جنت میں، فکلا من حیث شئتما، تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم چاہو، با فراغت راغدہ کے لفظ بھی آتے ہیں، ولا تقربا ھذہ الشجرۃ، اور اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب مسئلہ یہ نہیں کہ درخت کون سا تھا کون سا نہیں تھا، اصل چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے پاس جانے سے منع کر دیا۔ وہ درخت کس نسل کا تھا، وہ کس بیج کا تھا، کس پھل کا تھا کیا نہیں تھا، یہ بحث نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر مقرر کر دیا کہ اس کے قریب نہیں جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب وہ جو لٹریچر میں پایا جاتا ہے بائبل وغیرہ میں کہ حوا نے آدم کو بہکایا تھا، اگر اس سوچ کو دیکھا جائے تو اس کے بڑے برے اثرات پھر انسانیت پر پڑے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی اس چیز کو اختیار کر لیا گیا، اور کئی لوگوں نے اس بات کو اپنی تفاسیر میں بھی لکھا، مفسرین نے، اور اس بات کو بہت سے لوگوں نے پھر پھیلایا، اور ہمارے ہاں پھر ایک بات جب پھیل جاتی ہے تو اسی پر ہی لوگوں کا ایک یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جو بات پھیلی ہوئی یہی بات درست ہے۔ تو قرآن پاک نے جو بات بیان کی وہ یہ بیان کی کہ فوسوس لہم الشیطان، کہ شیطان نے ان دونوں میں وسوسہ ڈالا، ان دونوں کو بہکایا، لیبدی لہما ما وریا عنہما من سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے، یعنی شیطان کھول دے۔ وقال ما نہاکما ربکما عن ھذہ الشجرۃ، اس نے ان سے کہا، آدم و حوا سے۔ اب آپ دیکھیے کہ صرف حوا سے نہیں بات ہو رہی، آدم و حوا دونوں سے بات ہو رہی کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے روکا ہے، کیوں روکا؟ الا ان تکونا ملکین، کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، کہ کہیں تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور شیطان نے ان کے سامنے قسمیں کھائیں کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، بھلا چاہتا ہوں۔ فدلاہما بغرور، اور پھر اس طرح اس نے انہیں دھوکہ دیا۔ فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، پس جب انہوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، واضح ہو گئیں۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنۃ، اور پھر اپنی شرمگاہوں کو وہ جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ وناداہما ربہما، ان کے رب نے ان کو آواز دی، الم انہاکما عن تلکما الشجرۃ، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے روکا نہیں تھا؟ وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب یہ احساس ہوا، معلوم ہوا، تو فوراً دونوں، اب یہاں پر صرف آدم نہیں، نہ صرف حوا ہیں، دونوں کا ذکر ہوا۔ قالا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور بضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب یہ وہ دعا ہے آدم و حوا کی کہ جو آج بھی آدم و حوا کی اولاد یہ دعا کرتی ہے، خاص طور پر مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار۔
اب اس کے بعد فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، کہ تم اتر جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اب اہبطوا یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا، گویا کہ اس میں ابلیس بھی شامل ہو گیا۔ اللہ نے زمین پر اتارا، فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے اور ایک مدت تک سامان بھی ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا، یہ وہ زمین ہے کہ جس میں تم نے جینا ہے اور اسی میں تم نے مرنا ہے۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی میں سے ہی تمہیں نکالا جائے گا۔ اب یہاں پر چند باتیں بڑی اہم ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میں بیان کر دوں۔ ایک بات تو یہ کہ شرم و حیا یہ انسان کا فطری جذبہ ہے، یہ فطری جذبہ ہے۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے ہی آدم و حوا کی شرمگاہیں ننگی ہوئی تو وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، انہوں نے فوراً اپنی شرمگاہوں کو پتوں سے ڈھانپنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ جو شرم و حیا کا داعیہ ہے انسان میں، یہ فطری ہے، یہ جبلی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ انسان کے اندر موجود نہ ہو، کسی بھی معاشرے کا ہو۔ باقی استثناء ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اب اس استثناء کی کئی وجوہات ہیں کہ لوگ اپنی انسانیت بھی بھول جاتے ہیں۔ انسان قتل و غارت بھی تو کرتا ہے، جنگ و جدال بھی کرتا ہے، انسان کیا کچھ نہیں کرتا، تو کیا یہ سب کچھ اس کی جبلت اور اس کی فطرت میں موجود ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اچھائی کا شعور، خیر و شر کا شعور اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو اپنی ذات کا شعور دیا ہے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ یہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ شعور اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے، اپنے وجود کا، خیر و شر کا، یہ انسان کے اندر ہے۔ باقی استثناء ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر طرح کے استثناء موجود ہوتے ہیں، تو اس لیے استثناء پر کبھی اصول اور قاعدہ نہیں بنایا جاتا۔ اس زمین پر رہنے والے انسانوں کی اکثریت شرم و حیا کا داعیہ اور جذبہ اپنی ذات کے اندر رکھتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ شیطان کا بھی حربہ کیا تھا؟ شیطان کا حربہ یہ تھا کہ یہ شرم و حیا ختم کر دی جائے، یعنی اس پر سب سے پہلا حملہ تھا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ سرمایہ دارانہ نظام ہو یا یہ جو مغربی جدید تہذیب ہو، آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلا حملہ یہی ہے، انسان کی شرم و حیا پر حملہ ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ اپنی پروڈکٹ اور اپنی کمرشلز، اپنی مشہوریاں، اپنا بزنس ہی عورت کی بنیاد پر چلایا جاتا ہے، اور بالکل اسی جذبے پر، شرم و حیا کے جذبے پر اور عفت اور عصمت کے جذبے پر، اسی پر ہی ہمیشہ حملہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اگر انسان کو کھلم کھلا برائی کی دعوت دی جائے تو انسان کم ہی قبول کرتا ہے، اور اس کو جب دعوت دی جاتی ہے تو ہمیشہ اس کو پھنسا کر اور اس کے مختلف داعیوں کے ذریعے سے اس کو برائی کی دعوت دی جاتی ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجیے جسے ہم شوگر کوٹیڈ کہتے ہیں، اس طریقے سے اور اس انداز میں زہر دی جاتی ہے انسان کو۔ اگر انسان کے سامنے بالکل کھلم کھلا یہ بات ہو تو شاید انسان اس بات کو قبول مت کرے، نہ کرے، کبھی نہ کرے۔ اور پھر یہ بات یہ ہے، ایک اور بات سامنے آتی ہے یہاں سے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر دوام کا بھی جذبہ اور شوق موجود ہے۔ یعنی انسان فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں اور مجھے بلندیاں نصیب ہوں اور میں کبھی دنیا سے نہ جاؤں اور ہمیشہ کی زندگی مجھے ملے، اور اسی کی وجہ سے پھر انسان فریب میں بھی آتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات تو میں نے پہلے واضح کر دی کہ قرآن مجید نے بتا دیا کہ حوا کو صرف گمراہ نہیں کیا تھا شیطان نے، اور پھر حوا کے ذریعے آدم کو نہیں، بلکہ قرآن بیان کرتا ہے کہ دونوں، آدم و حوا، جب آدم اور حوا دونوں ذمہ دار ہوں گے تو یہاں سے آپ دیکھ لیجئے بالکل تصورات، رویے، اخلاقیات سب کچھ بدل جاتی ہے۔ ورنہ ہوتا کیا تھا؟ وہ یہ کہ ہر برائی اور بدی کی بنیاد اور مرکز اور سبب عورت کو قرار دیا جاتا تھا، اور پھر عورت کی جان کا انسان اور مرد دشمن بن جاتا تھا۔ ہر بات میں عورت کو کمتر قرار دیا جاتا تھا، اس کو اس کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، اس کو مرد کے برابر کھڑا نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ کیا؟ کہا جاتا تھا کہ بھئی اس کی وجہ سے تو آدم جنت سے نکالے گئے اور یہی برائی کی اصل جڑ ہے۔ قرآن پاک نے اس بات کو بھی بالکل واضح کر دیا۔ اب یہ بھی بیان کر دیا کہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا، سورۃ البقرہ میں بھی اس بات کو میں بیان کر کے آیا تھا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ درخت کس چیز کا تھا۔ ہمارے علماء نے اور مفسرین نے، قدیم مفسرین نے اس پر بڑی بحثیں کی ہیں
کہ وہ درخت کیا تھا، کس طرح کا تھا، کس پھل کا درخت تھا، یہ بحث بالکل ہی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ خارج از موضوع اور مضمون ہے، اس کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں بنتا، اس لیے کہ مقصد صرف اتنا ہے، اللہ تعالیٰ نے شجرہ کہا کہ یہ درخت ہے، تم نے اس کے قریب نہیں جانا، مقصد کیا ہے کہ تم نے میری نافرمانی نہیں کرنی۔ اب اس کے بعد یہاں پر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شیطان اور انسان میں فرق کیا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ شیطان برائی کرتا ہے، اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، اس پر ڈٹ جاتا ہے، اس پر توجیہ بیان کرے گا اور اس پر ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے گا۔ انسان کا معاملہ کیا ہے؟ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس سے خطا ہوئی، گناہ ہوا، تو وہ رب کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسے فوری طور پر پشیمانی ہوتی، شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ جس شخص کو اپنے گناہ کے بعد شرمندگی، ندامت اور پشیمانی ہو تو وہ شخص در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور پیروکار ہے، اور جو شخص کوئی شرمندگی اور ندامت اور پشیمانی محسوس نہیں کرتا تو سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان کا پیروکار ہے۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب تیسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 مرتبہ، یعنی 3 مرتبہ یہاں پر، پھر 1 مرتبہ اگلے رکوع میں بنی آدم کو خطاب کیا۔ یعنی اس رکوع میں تو اللہ نے بات کی حضرت آدم علیہ السلام کی، اب بنی آدم کو احکام دیے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یا بنی آدم، آیت نمبر ہے 26 فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ ہم نے تم پر لباس کو اتارا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ لباس کا پہننا بھی یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں ہے کہ انسان نے خود تخلیق کیا ہو، پھر ٹھیک ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا ہو کہ چلو ٹھیک ہے لباس پہن ہی لیتے ہیں، لباس کا فائدہ ہوتا ہے، ٹھنڈ سے، گرمی سے بچا لیتا ہے اور بڑے فائدے ہیں اس کے۔ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان پر القاء کیا، یہ بھی انسان کی فطرت میں ڈالا۔ جب شرم و حیا ڈالی، جب شرم گاہوں کو چھپانا انسان کی فطرت اور جبلت میں ڈالا، تو واضح بات ہے کہ پھر لباس کا تصور بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا۔ لباسا یواری سوآتکم، کہ یہ لباس تمہارے ننگیج کو، شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشا، اور تمہیں خوبصورت بھی بناتا ہے، یہ اللہ نے تم پر نازل کیا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، فرمایا کہ یہ بات یاد رکھ لو کہ تقویٰ کا لباس سب سے بہتر لباس ہوتا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ صرف اپنے ظاہر پر توجہ نہ کرو، اچھے اچھے لباس پہنو، بلکہ ذرا اپنے باطن پر بھی توجہ کر لیا کرو۔ صوفیاء نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا باطن دلہا کی طرح ہے اور تمہارا جسم یہ براتی ہے۔ تو کیا کوئی ایسا کرتا ہے کہ دلہا کو تو نہ سنوارے، نہ اس کو نئے کپڑے پہنائے اور نہ ہی اس کا بناؤ سنگھار کرے، اور براتی بناؤ سنگھار کر کے وہ تیار ہو کر کھڑے ہو جائیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برات گھر سے چل پڑے اور براتی جو سا ہے وہ کہیں گندگی میں، گٹر میں گر جائے اور برات ساری کی ساری جا کر لڑکی کے گھر پہنچ جائے، دلہن کے گھر، تو کیا وہ شادی ہو جاتی ہے؟ کبھی نہیں ہوتی۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارا باطن ہے یہ دلہا کی طرح ہے۔ یہ در حقیقت جو قرآن کہتے ہیں نا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یعنی یہ نہیں کہ بس صبح اٹھے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے، اپنے بالوں کو سنوارا، کپڑے دیکھے اور چہرہ دیکھا، اپنے آپ کو سیٹ سوٹ کیا اور باہر چلے گئے۔ تو جب انسان شیشے کے سامنے، آئینہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کبھی اپنے باطن پر بھی توجہ کر لے نا۔ یعنی صبح 8-9 بجے اٹھ کر ڈیوٹی پر تو بڑی ذمہ داری سے جا رہا ہے، لیکن کبھی اس نے یہ سوچا کہ کیا اس نے صبح کی نماز بھی پڑھی، کیا تہجد کا اہتمام کیا، کیا اس نے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا؟ یہ وہ اہتمام ہے کہ جو انسان کو تقویٰ عطا کرتا ہے، باطن کو سنوارتا ہے۔ 8-9 بجے اٹھ کر آفس جانے کے لیے تو نہا دھو کر ٹائی شائی 3 پیس سوٹ پہن کر پہنچ گئے، لیکن جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تو کبھی اس بات پہ غور کیا کہ باطن تمہارا وہ بھی صاف ہے یا نہیں ہے؟ باطن در حقیقت دلہا ہے اور انسان کا ظاہری وجود یہ براتی ہے۔ تو برات کو تو بھائی سنوارنے کی اور بناؤ سنگار کی بڑی فکر ہے، تو لیکن کبھی دلہا کی بھی تو فکر کرو، اس کو بھی تو سنوارو اور اس کو بھی خوبصورت بناؤ۔ تو یہاں پر اللہ نے لباس التقویٰ کی بات کی۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے زاد راہ کی بات کی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فرمایا کہ جب تم سفر پہ جاتے ہو تو زاد راہ ساتھ لے کر جاؤ، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ
بہترین زاد راہ وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ بہترین زاد راہ تقوی ہے، یعنی تقوی پر اللہ پاک نے زور دیا ہے۔ اجتماعی معاملات میں، اپنے گھر میں، باہر، ہر جگہ تقوی کو پیش نظر رکھو۔ لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور بڑے خوش لباس ہوتے ہیں، لیکن بڑے بے ایمان بھی ہوتے ہیں، دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، فریبی ہوتے ہیں، اپنی ظاہری شخصیت سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لوگ ان پر اعتبار کر بیٹھتے ہیں، ان کی داڑھی سے، ان کی ٹوپی سے، ان کے کپڑوں سے، ان کی شخصیت سے، ہر بات میں سبحان اللہ بولیں گے، ماشاء اللہ بولیں گے، انشاءاللہ بولیں گے، ہر بات میں وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں گے، اور مسجدوں میں بیٹھ کر وعدہ وعید کرتے ہیں اور لکھواتے ہیں، عہد ہوتے ہیں، دستاویز تیار ہوتی ہے، مسجدوں میں بیٹھ کر جان بوجھ کر بیٹھتے تاکہ لوگوں میں زیادہ اعتماد ہم پر پیدا ہو، یہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر تقوی کی تلقین ہمیں فرمائی ہے، اور فرمایا اس کے بعد آیت نمبر اس سے آگے، یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، کہ تمہیں شیطان فتنے میں مت ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنت، جس طرح اس نے تمہیں تمہارے آبا کو جنت سے نکلوایا، یعنی نکلوانے کا باعث بنا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اور ان کے لباس کو ان کے جسم سے ان سے اتار دیا تاکہ وہ اپنے شرمگاہ کو دیکھیں۔ انہ یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہم، فرمایا کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے وہاں سے جہاں سے تم نہیں دیکھتے، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ وہ تم نہیں اس کو دیکھتے، لیکن وہ تم میں وسوسے پیدا کرتا ہے، تمہیں دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف انوائٹ کرتا ہے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین یؤمنون، یہ جو شیطان ہے نا، یہ مددگار ہیں ان کے جو ایمان نہیں لاتے، ان کے دوست ہیں۔ اب اس سے آگے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، مسجد، ہر مسجد کے پاس، یعنی جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو اپنے آپ کی زینت کر لیا کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہیں کرنا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسی طرح جو اگلا رکوع ہے اس کی آیت نمبر 35 ہے، اس میں بھی بنی آدم سے خطاب کیا، فرمایا یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یاتینکم رسول منکم، اگر تمہارے پاس میرے رسولوں میں سے کوئی رسول آتا ہے تو یقصون علیکم آیاتی، اور وہ میری آیات کی تم پر تلاوت کرتا ہے، فمن اتقی واصلح، پس جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا حرام کیا گیا، بالکل کیٹاگوریکلی علل اعلان بتا دیا گیا۔ ہم مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے کہ اگر قرآن کی بات بتائی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا ہے، باقی تمہارے لیے سب کچھ حلال ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، ہماری فقہ میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمارے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمارے فلاں عالم نے ہمیں یہ بتایا۔ یعنی وہی اہل کتاب والا رویہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کیٹاگوریکلی اس بات کو بیان کر دیا۔ فرمایا آیت نمبر 32 ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا، اور طیبات کو حرام کیا رزق میں سے۔ جو حلال ہے وہ حلال ہے، اللہ نے بیان کر دیا، اور جو اللہ نے زینت پیدا کی ہے، بناؤ سنگار ہے، میک اپ ہے، اپنی شخصیت کو سنوارنا ہے، اچھا لباس پہننا ہے، اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھنا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اجازت دیتا ہے، اس کو پسند فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا صحابی آئے کہ جو ذرا ان کے کپڑے صاف ستھرے نہیں تھے تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی لباس اچھا نہیں ہے، جوتے اچھے نہیں ہیں؟ اس نے کہا کہ جی ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ فرمایا پھر اللہ کی نعمت کا اظہار کیا کرو، نظر آئے کہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگ تو اس لیے بھی ظاہر نہیں کرتے کہ پھر لوگ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس ڈر کی وجہ سے بھی اچھے کپڑے نہیں پہنتے، اچھے جوتے نہیں پہنتے۔ یہ کنجوسی اور بخل کی بہت ہی بدترین قسم کی شکل ہے کہ نہ انسانیت کو فائدہ دیا اور نہ مال سے اپنی ذات کو فائدہ دیا۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، فرمایا یہ ایمان والوں کی ہے دنیا کی زندگی میں، یعنی ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی ہے، اور قیامت کے دن تو خالصتاً ہے ہی ایمان والوں کے لیے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اس طرح ہم
آیات کی تفصیل کرتے ہیں، تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو ہم نے اپنے بندوں کے لیے زینت کو نکالا، زینت پیدا کی، اسے کون حرام کرے گا؟ یہ ایک چیلنج ہے کہ آئے سامنے کہ جو اللہ نے جسے حرام نہیں کیا، تم کون ہو اس کو حرام کرنے والے؟ اور پھر رزق میں سے جو طیبات ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال اللہ نے کیے۔ آگے فرمایا اب حرام کیا کیا؟ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ انما کلمہ حصر عربی زبان میں کہتے ہیں، یعنی کلمہ حصر سے مراد ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حرام نہیں ہے، یہی حرام ہے، اس کو ذہن میں رکھو۔ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ جو ظاہر ہے اور پوشیدہ فواحش ہے، فواحش سے مراد بدی، یعنی جنسی معاملات جو خدا کی مرضی کے خلاف ہیں، خدا کے حکم کے خلاف ہو، وہ فواحش کہلاتے ہیں، جنسی معاملات۔ اس میں پھر ہم جنس پرستی بھی آ جاتی ہے، اس میں زنا کاری بھی آ جاتی ہے، وہ زنا کہ جو جبر کے ساتھ ہے یا رضا کے ساتھ ہے، دونوں شامل ہو جاتے ہیں، اور ہر طرح کی برائی وہ اس میں شامل ہو گئی۔ فرمایا والاسم، اور گناہ، اور گناہ اسم در حقیقت سستی اور کوتاہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے لیے چستی نہیں ہے، اللہ کے حکم اور اطاعت و فرمانبرداری کے لیے سستی کا مظاہرہ کرنا، پیچھے پڑے رہنا، نافرمانی کرنا۔ والبغی، اور پھر حق تلفی، زیادتی، جو ناحق زیادتی کسی کے ساتھ کی جاتی ہے، بغیر الحق، بغیر الحق بھی ساتھ لگا دیا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کہ جس کے بارے میں اللہ نے کوئی سلطان بھی نہیں اتارا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پہ وہ کہو جو تم نہیں جانتے، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ بدعت ہے کہ جو دین میں بڑھا دی جاتی ہے، دین میں جس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یہ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں۔ اب اس کے بعد 3 گروہوں کا ذکر ہوا ہے آگے جا کر۔ 3 گروہ کون سے؟ اصحاب الجنہ، اصحاب النار، اصحاب الاعراف، بلندی والے، جنت والے، آگ والے، ان 3 گروہوں کا ذکر ہوا۔ پہلے 2 گروہوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک اصحاب الجنہ اور اصحاب النار۔ ونادا اصحاب الجنہ، جنت والے آواز دیں گے کن کو؟ اصحاب النار، جہنم والوں کو۔ اب یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں اکٹھے رہے ہیں، جنت والے بھی اور جہنم والے بھی، برادری بھی ایک ان کی ہوگی، بہن بھائی بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، دوستیاں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ ہم جنس جو تھے، انسان تھے نا، ایک ہی خطے میں، ایک ہی زمین پر رہنے والے تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان میں سے کچھ جنت میں جا رہے ہیں، کچھ جہنم میں جا رہے ہیں۔ فرمایا ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، کہ جنت والے جہنم والوں کو آواز دیں گے، کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو پا لیا جو رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے بالکل۔ پھر اسی دوران ہی فاذن مؤذن بینہم، ان میں سے ایک آواز دینے والا آواز کہے گا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ ظالم کون تھے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، کہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور ٹیڑھا پن چاہتے ہیں، وہم بالآخرۃ کافرون، اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد دوزخی کیا پکاریں گے؟ ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، آگ والے جنتیوں کو پکاریں گے ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ ہم پہ پانی کو انڈیل دو۔ آگ کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے برداشت آگ نہیں ہوگی، تو جنتیوں سے کہیں گے ہم پہ پانی کو انڈیل دو، او مما رزقکم اللہ، یا اس سے جو تمہیں اللہ نے دیا وہ ہمیں دو، یعنی کچھ ہماری تسکین ہو جائے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں جنت میں دی ان میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو تاکہ کچھ ہمیں سکون مل جائے۔ قالو، فرمایا جائے گا، وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے پانی کو، رزق کو تم پر حرام کر دیا کافروں پر۔ کیوں حرام کیا؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، مذاق بنا لیا تھا، استہزاء کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے مکہ میں اور مدینہ میں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دیا تھا۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، یہ ہے سب سے بڑا عذاب، یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں آج ہم ان کو بھلا دیں گے، ان کو ہم نے بھلا دیا کہ جیسے انہوں نے
آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض برتا تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ اور پھر وہ کہے گا اللہ کی بارگاہ میں لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، کہ دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں لیکن میں یہاں اندھا ہوں۔ اللہ پاک فرمائے گا قال کذالک اليوم، کہ اس لیے آج تم اس طرح ہوئے کہ تم نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تھا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ جب خدا قرآن کہتا ہے ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم، اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ نظر اٹھا کے نہ دیکھنا، نظر نہ کرنا، یہ سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کفار کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کو اذیت دینے والوں کے ساتھ، تکلیف دینے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ فرمایا کہ آج ہم نے تمہیں بھلا دیا اس لیے کہ تم نے بھی ہماری ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور تم ہماری آیات کا انکار کرنے والے تھے۔ اب ایک طبقہ اصحاب الاعراف کا بھی ہے۔ وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسیماہم، ایک طبقہ اعراف پر، بلندی پر، برجوں پر بیٹھے ہوئے گے، بلندی پر، اور وہ ہر گروہ کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے، جنتیوں کو بھی پہچانیں گے، جہنمیوں کو بھی پہچانیں گے۔ منادى اصحاب الجنہ ان سلام علیکم، اور وہ جنتیوں سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ لم يدخلوها وهم يطعمون، اور وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے لیکن اس کی توقع ہوگی کہ یہ اصحاب اعراف بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب یہ اپنی آنکھوں کو جہنمیوں کی طرف لے کر جائیں گے، یعنی جب جہنمیوں کو دیکھیں گے قالوا ربنا، تو یہ کہیں گے اے ہمارے رب لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کر تو۔ منادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماہم، اور پھر اصحاب الاعراف ان لوگوں کو جو جہنمی ہوں گے، بڑے سردار دنیا میں تھے، بڑے رؤساء تھے، راہبر و رہنما بنے ہوئے تھے، ان کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے۔ کیا فرمائیں گے، کیا کہیں گے صاحب الاعراف؟ کہیں گے قالوا ما اغنى عنکم جمعکم، کہ تمہیں تمہاری جمعیت نے، اس جتھے نے، گروہ بندی نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وما کنتم تستکبرون، اور تمہارے اس تکبر نے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جنتی جن کے بارے میں تم کہتے تھے قسمیں اٹھا اٹھا کر کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے ساتھ شامل نہیں کرے گا؟ ادخلوا الجنت، دیکھو اب ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ علیکم لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے، اس لیے کہ تم نے دنیا میں ہماری محبت میں، ہمارے دین کی خاطر تم نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آج اس دنیا میں، اس آخرت میں تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اب اس کے بعد 8واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ آخری 2-3 رکوعوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر دیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا سورۃ الاعراف میں ذکر ہوا، اور پھر یہ سلسلہ نبوت اور رسالت کو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے بڑھایا اور کس کس کو بھیجا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ہود کو بھیجا، حضرت صالح کو بھیجا، حضرت لوط کو بھیجا، حضرت شعیب کو بھیجا، اور پھر ان کی تعلیمات کیا تھی وہ 3 باتیں یاد رکھ لیجئے۔ ایک عقیدہ ہے، انبیاء علیہ السلام نے توحید کو بیان کیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسری بات کیا بیان کی؟ وہ عبادت کو بیان کیا، اعبدوا اللہ، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کا تعلق عبادت سے ہو گیا۔ اور تیسری بات اخلاقیات ہوگی کہ جس قوم میں جو برائی موجود تھی اس کے بارے میں ان کو آگاہ کیا، تنبیہ کی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کم تولتی تھی، تاجر قوم تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی۔ اسی طرح حضرت صالح اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی اقوام بھی مختلف برائیوں کا شکار تھی۔ تو گویا کہ دین اسلام کی 3 باتیں ہیں، 3 نقطے ہیں، ایک عقیدہ ہے، دوسرا عبادت ہے، اور تیسرا اخلاقیات ہے۔ جب یہ 3 باتیں ایک مسلمان کو سمجھ آ جائیں گی تو گویا کہ اس نے پورے دین کو سمجھا، اور جو مسلمان ان 3 باتوں پر عمل کرے گا گویا کہ وہ ایک واقعی، ایک حقیقی اور سچا وہ مومن اور مسلمان بنے گا۔ تو یہاں پر
8ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، اور 9واں پارہ جب آغاز ہوتا ہے تو اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا اور سرداروں کا وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی بیان ہے، آپ کے معجزات کا اور فرعون کا اور پھر جادوگروں کا، وہ سب کچھ انشاءاللہ تعالی ہم کل بیان کریں گے۔ کل ہمارا 9واں پارہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پاک پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔